السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المرسلات، پارہ نمبر 29، آیات مقدسہ 8 تا 19 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بڑی اہم گفتگو ہوئی پچھلے درس میں۔ اللہ رب العزت مثالیں دے کر، قسمیں اٹھا کر انسانیت کی تربیت کرتے ہیں، انسانوں کے جو مسائل ہیں وہ پیش کرتے ہیں، انسانوں کی ذہنیت، ان کی سوچ، ان کی صلاحیت کے مطابق اللہ رب العزت رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں۔ جیسے مختلف جو طلباء ہوتے ہیں مختلف صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، اور ہر طالب علم کو اس کی صلاحیت کے مطابق ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ یہی نفسیاتی وہ علوم ہوتے ہیں جس میں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اجتماعی سسٹم قائم کرنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کا ایک ایسا اجتماعی نظام قائم کیا جائے جس میں عدل ہو، جس میں امن ہو، جس میں خوشحالی ہو، جس میں لوگ مل کے رہیں، اور ہر قسم کا ظلم، ہر قسم کا کفر، شرک، نفاق ختم ہو جائے۔ ایک پاک معاشرہ اللہ تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ کیسے ہوگا؟ اس کی بنیاد یہی ہے کہ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے رہنمائی لے لیں، اللہ رب العزت کے انبیاء علیہم والسلام سے رہنمائی لیں۔ اور آج کا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم نے ان سے جڑنا ہے، ان سے رہنمائی لینی ہے۔ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ تمام انبیاء کی رہنمائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یہ کلام مقدس میں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا چاہتے ہیں، اس سچی کتاب سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ اے انسان غور کر، میرے عزیزو، ہم تو غور کریں۔ اللہ نے تو ہمیں مسلمان پیدا کیا، اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام سے جوڑ دیا ہے۔ ہم ان آیات پہ جب غور و فکر کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ محض سن کے آگے نہیں نکلنا چاہیے، سن لیا اور بس ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ یہ اچھی باتیں ہیں جی، یقیناً قرآن کی باتیں تو اچھی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیسے لائیں، ہم اپنے سسٹم میں کیسے لائیں۔ اللہ نے تو قیامت کو عنوان بنا کر تیسری سورہ مقدسہ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، ہمیں یہ بتا دیا کہ قیامت کے جو منکر ہیں عقیدہ آخرت کے منکر ہیں، اور دنیا کے اندر دنیا سے دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، انہوں نے متکبر ہو گئے،
یہ ظالم طبقے نے ظلم قائم کر کے انسانیت کو اللہ سے دور کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاد رکھو دنیا میں بھی انقلابات آئیں گے اور تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کا وعدہ ہے انما توعدون لواقع، یہ ہو کے رہے گا۔ اور پھر ایک قیامت بھی آئے گی، بڑی قیامت۔ اس قیامت کے موقع پر کیا ہوگا؟ سنیے توجہ سے، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب تارے مٹائے جائیں گے، نجوم نجم کی جمع ہے، طُمِسَت مٹائے جائیں گے۔ یہ قیامت کا منظرنامہ سنیے ذرا، یہ تارے جو نظر آ رہے ہیں ہمیں کتنے عظیم الشان ہیں اور کس طرح چمک رہے ہیں، کس طرح مزین ہیں اور اپنی جگہوں پر موجود ہیں، یہ مٹ جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں جھروکے پڑ جائیں گے، یعنی کھل جائے گا۔ یہ آسمان جو قیامت آئے گی یہ ختم ہو جائے گا اور اس میں ایسے نظر آئیں گے جیسے جھروکے ہوتے ہیں، بڑے بڑے نشان ہوتے ہیں اور جیسے دریچیاں ہوتی ہیں۔ اور پھر آگے سنیے وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، پہاڑ مکمل طور پر روئی کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، سورۃ القاریہ میں بھی قیامت کا عنوان بنا کے اللہ رب العزت نے یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ آج ہمیں کیسے نظر آتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہ روئی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ساری جو اللہ رب العزت حالات ارشاد فرما رہے ہیں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں۔ ہر لفظ پہ غور کیجئے، بس یہ نہیں کہ سنا اور بس خاموش نہیں، یہ اللہ رب العزت سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ جب اللہ رب العزت غالب ہوں گے اور نظر آئیں گے تو یہ مجرمین کیا کر سکتے ہیں؟ دنیا میں بھی اللہ جب اپنے رسولوں کو غالب کرتے ہیں وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا وقت جو ہے وہ مقرر ہو چکا ہے تو کون ہے جو مقابلہ کرے گا؟ یہ اللہ رب العزت نے رسول بھیجے اور دنیا کی رہنمائی کے لیے بھیجے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے رسولوں کو غالب کریں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ جو وقت مقررہ ہے اس وقت کے مطابق اللہ غالب کریں گے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن بھی یہ رسول جیسے اللہ رب العزت نے طے کیا ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے واسطے ان چیزوں میں کوئی دیر ہے، کوئی ایسا تاخیر ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ کفار مشرکین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ جو وعدے کی بات کرتے ہو اگر سچے ہو تو وہ کیوں نہیں آ جاتا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ دنیا کے اندر اگر تم انقلابات کی بات کرتے ہو تو اس کا بھی ایک وقت ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم مذاق اڑاتے تھے، تو پھر غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ پھر فتح مکہ کے وقت کیا ہوتا ہے؟ ریاست مدینہ حضور نے تشکیل کی تو ان کے لیے قیامت ہی تھی۔ جس وقت ریاست مدینہ نے مکہ کو فتح کیا اور ریاست مکہ تشکیل ہو گئی، بتائیے ابو جہل اور اس کا مافیا کہاں گیا؟ میرے عزیزو یہ دنیا قیامت ہے ان کے لیے، اور پھر آخرت کی قیامت وہ اللہ رب العزت کو پتہ کب آنی ہے۔ لیوم الفصل، یہ ہے اس فیصلے کے دن کے لیے، یہ فیصلے کا دن ہوگا۔ وما ادراک ما یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ رب العزت سوالیہ انداز میں سوال کر کے ہمارے لیے ہماری نفسیات اور مزاج کے مطابق جھنجھوڑ رہے ہیں۔ جیسے ہم کسی سے کوئی اہم بات کرنا چاہیں تو اس کی توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی ادھر دیکھو، اور کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ چیز کیا ہے؟
یعنی ہم اس کی توجہ دلا رہے ہیں۔ وما ادراک، تمہیں معلوم ہے، کیا تجھے پتہ ہے ما یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن کیا ہوتا ہے؟ سنو، ویل یومئذ للمکذبین، اور یہاں سے سورہ مقدسہ کے آخر تک ہر 2 آیات کے بعد یہ آیت مقدسہ آ رہی ہے۔ اس آیت مقدسہ کی اہمیت دیکھو کہ فیصلے کے دن کو واضح کر رہی ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ ویل، بربادی ہے، خرابی ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، سچی رہنمائی کو جھٹلایا۔ میرے عزیزو، ان کے لیے بربادی اور خرابی ہے۔ آج یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم ان کو تو کہتے ہیں جھٹلانے والے ہیں جو انکار کرتے ہیں، جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے بارے میں ہمارا یہ دعویٰ ہے یہ کافر ہے۔ کیوں جی؟ جھٹلا رہا ہے نا، اللہ کی رہنمائی کا انکار کرتا ہے، نبیوں کا انکار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، اور آپ کی خاتم النبیین کا انکار کرتا ہے، اس کو ہم جھٹلانے والا کہتے ہیں۔ اور ہم جو مانتے ہیں اور مان کر عمل نہیں کرتے، بلکہ لیبل اسلام کا، لیبل دین کا لگاتے ہیں، مذہب کا لگاتے ہیں، اور رویے ہمارے کیا ہے، عمل و کردار کیا ہے، فکر اور فلسفہ کیا ہے، سسٹم کون سا قائم کیا ہوا ہے، یہ جھٹلانا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آپ ترتیب سے ماشاءاللہ رہنمائی اللہ کی سن رہے ہیں۔ منافقین کے لیے تو سب سے سخت عذاب ہے، وہ بھی مکذبین میں آتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، سبحان اللہ، سنیے اللہ کتنی مثالیں دیتے ہیں۔ الم نہلک الاولین، کیا، یہاں سوالیہ انداز، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا الاولین، پہلے والوں کو؟ یہ پہلے جتنے گزرے ہیں، یہ واقعات آپ نے سنے ہیں، اللہ کہتے ہیں کیا ہم نے ان کو تباہ نہیں کیا، ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، اور پھر ہم نے ان کے پیچھے جو اور تھے ان کو تباہ نہیں کیا؟ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں ظالموں سے اور مجرموں سے۔ ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے، خرابی ہے ان کے لیے اس دن جو جھٹلانے والے ہیں۔ کیا آپ نے جو واقعات پیچھے سنے ہیں، اللہ نے سب کو تباہ نہیں کر دیا؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے جو دنیا میں آیا وہ دنیا سے چلا گیا، کوئی باقی نہیں رہا، اور جو بڑے بڑے ظالم مافیاز آئے وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ آپ نے قوم عاد سنی، قوم سمود کے بارے میں سنا ہے، قوم نوح کے بارے میں سنا ہے، پھر قوم ابراہیم کے بارے میں سنا، قوم موسیٰ کے بارے میں سنا، پھر ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لیا۔ کون ہے جو بچہ ہے؟ دنیا میں بھی تباہی، آخرت میں بھی تباہی۔ میرے عزیزو، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ رب العزت کی رہنمائی کو سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ سمجھ کر اللہ رب العزت کے دین کو غالب کرو، اللہ کے دین کا سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی ڈھانچے تشکیل دو، اجتماعی نظام قائم کرو۔ یہی قرآن کی رہنمائی ہے، اور یہی ضرورت ہے، اور یہی تائید ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور اس کے مقابلے میں تکذیب ہے، مکذبین ہے جو اس رہنمائی پہ عمل نہیں کر رہے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ صلاحیت اور شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.